اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کی خدمت میں بر صغیر پاک و ہند کی عظیم علمی شخصیت امام اہل سنت، کشتہ عشق رسالت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی سیرت، تعلیمات اور افکار و نظریات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو 1272 ہجری میں ہندوستان کے مشہور شہر بریلی میں پیدا ہوئے اور 1340 ہجری میں آپ نے وصال فرمایا، اور سن عیسوی کے اعتبار سے 1856 میں آپ کی ولادت ہوئی، اور سن عیسوی ہی کے اعتبار سے آپ کا سال وفات 1921 ہے۔ آپ کا پورا نام احمد رضا خان بن نقی علی خان بن رضا علی خان بن حافظ کاظم علی خان بن محمد اعظم خان بن سعادت یار خان بن سعید اللہ خان شجاعت جنگ ہے۔ یہ آپ کا مکمل شجرہ نسب ہے۔ آپ کے جد امجد سعید اللہ خان شجاعت جنگ، جو قندھار سے ہجرت فرما کے سرزمین ہند پہ تشریف لائے اور نادر شاہ کے لشکر میں ایک اہم عہدے پر فائز ہوئے، اور اپنی شجاعت اور بہادری کی بنیاد پہ آپ کو شجاعت جنگ کا ٹائٹل دیا گیا، اور فتوحات کی بنیاد پر آپ کو روہیل کھنڈ میں کچھ جاگیر بطور انعام دی گئی، اور آپ کی سکونت بریلی شریف ٹھہری، اور پھر آپ کی ہی اولاد امجاد میں سے امام اہل سنت، جو جنگ آزادی سے 1 سال قبل پیدا ہوئے اور جنہوں نے اپنے علم کے نور سے پورے ہندوستان کو منور فرمایا اور عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو پوری دنیا میں عام فرمایا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے ابتدائی علوم اپنے والد گرامی سے حاصل کیے، اور اس کے بعد علوم حدیث کی سند اپنے پیر و مرشد شاہ آل رسول مارا حروی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ تو ناظرین کرام، وہ عظیم ہستی جو تقریباً 50 سے زائد علوم پر مہارت تامہ اور کامل دسترس رکھتے تھے، جن میں علم القرآن، علم التفسیر، علم حدیث، اصول حدیث، اسماء الرجال، اور علم اصول فقہ اور علم فقہ، اس کے ساتھ ساتھ علم صرف، علم نحو، علم بیان، علم بدیع، علم بلاغت، اور اس کے ساتھ ساتھ علم حیات، علم ہندسہ، علم الحساب، اور علم فلکیات، نظم و نثر عربی، نظم و نثر فارسی، اور نظم و نثر اردو، اور نظم و نثر ہندی، خط نسخ اور خط نستعلیق جیسے علوم پر آپ کو کامل عبور حاصل تھا۔ یقیناً ایسی بحر العلوم ہستی صدیوں بعد پیدا ہوتی ہے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت کو علمی مقام عطا فرمایا کہ آپ کے معاصرین بھی آپ کی صحبت سے فیض پانے کے لیے حاضر ہوتے اور آپ کے علوم سے بہرہ یاب ہوتے۔ ناظرین کرام، یہ وہی اعلیٰ حضرت ہیں جن کا علم ریاضی میں کمال یہ تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر سر ضیاء الدین، جنہیں علم ریاضی کا ایک مسئلہ درپیش ہوا اور اسے حل کرنے کے لیے انہوں نے جرمنی جانا چاہا، مگر شعبہ دینیات کے پروفیسر سید سلیمان اشرف بہاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا کہ آپ جرمنی کا سفر کرنے سے پہلے بریلی کے امام محمد رضا کے پاس جائیں، وہ آپ کا مسئلہ حل کریں گے۔ جب مولانا کا نام سنا تو ڈاکٹر ضیاء الدین حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں نے یورپ کا سفر کیا ہے، علوم ریاضی میں مہارت حاصل کی اور غیر مسلم استادوں کے جوتے سیدھے کیے، تو مولانا تو یونیورسٹی میں نہیں پڑھے بلکہ کسی کالج میں بھی آج تک نہیں گئے، وہ میرا مسئلہ کیسے حل کر سکتے ہیں؟ آخر کار انہوں نے تیاری کر لی۔ ایک دن پھر سید سلیمان اشرف نے فرمایا کہ آپ ایک مرتبہ مولانا احمد رضا خان کے پاس چلے جائیں، اس کے بعد آپ کی مرضی ہے، چاہے امریکہ جائیں چاہے جرمنی جائیں۔ تو آپ کے اصرار پر ڈاکٹر ضیاء الدین آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنا مسئلہ پیش کیا، اور مولانا احمد رضا خان کی ریاضی اور علم حساب کے اندر وسعت نگاہ کا یہ عالم ہے، یوں ہی سوال سنا، فوری طور پہ اس کا جواب حل کر کے سامنے رکھ دیا۔ ڈاکٹر ضیاء الدین سکتے میں آ گئے اور ان کی زبان سے ایک تاریخی جملہ نکلا، کہنے لگے میں نے سنا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی شے ہے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ وہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں جن کا علم ریاضی کے اندر تبحر کا یہ عالم ہے، تو بتائیے علم شریعت اور علم حدیث و تفسیر کے اندر ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہوئیں، آخر ڈاکٹر ضیاء الدین نے پوچھا کہ علم ریاضی میں آپ کے استاد کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے والد گرامی مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے 4 قاعدے پڑھائے تھے، جمع تفریق ضرب تقسیم کے، اور اس کے بعد شرح چغمینی شروع کروائی۔ آخر فرمانے لگے کہ یوں ہی اپنا وقت برباد نہ کرو، یہ سارے علوم و فنون آپ کو بارگاہ رسالت سے سکھا دیے جائیں گے۔ تو آپ کے تبحر علمی کا یہ عالم کہ فیضان رسالت ہوتا تھا اور آپ علوم کے اندر مہارت تامہ حاصل کر لیتے تھے، یعنی حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ فیض سے اور آپ کے فیضان علم سے منور ہونے والے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو ایک طرف تو اپنے قلم سے فقہ حنفی کی تائید کرتے ہیں اور عقائد اہل سنت پہ پہرا دیتے ہیں، اور دوسری جانب اپنی شاعری کے ذریعے عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اندر عشق رسالت کی شمع روشن کرنے والے امام محمد رضا خان، آج شعراء کا عمومی طور پر یہ ایک نقطہ نظر بھی ہے اور شعراء کی عادت ہے کہ وہ اپنے محبوب مجازی کی تعریف و ثنا میں اور اس کے حسن کے ذکر کرنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور اکثر ان کی شاعری کے اندر محبوب مجازی کا ہی تذکرہ ہوتا ہے، مگر امام محمد رضا خان جس سمت بھی آپ کا قلم گیا تو انہوں نے اس کے اندر ایک نئی روح بیدار فرما دی۔ تو امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے ذریعے عشق رسالت کو بیدار کیا، اور آپ نے اپنی شاعری کے اندر اپنا جو مرکز و محور رکھا ہے وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا ہے۔ آپ کا قصیدہ سلامیہ جو مشہور عام ہے اور ہر جگہ پہ پڑھا جاتا ہے، عرب و عجم کے اندر پڑھا جاتا ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ عقیدہ سلامیہ ہی ایک پوری سیرت نبوی کی عکاسی کرتا ہے
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے بالوں سے لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین مبارک تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو آپ نے شعروں کی صورت میں ڈھال دیا ہے اور پوری سیرت نبوی کو بیان فرما دیا۔ یہ وہ عظیم قصیدہ ہے اور وہ عظیم سلام ہے کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ غالباً مرزا غالب کا شعر ہے کہ ناز کی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و ثنا میں فرماتے ہیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ مرزا غالب اپنے محبوب مجازی کو، ان کے لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دیتے ہیں، مگر امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارکہ اور آپ کے ہونٹ مبارک کو گل قدس کی پتیاں قرار دیتے ہیں۔ یہ یقیناً عشق رسالت کی ایک جھلک ہے جو آپ کو ورثے میں ملی۔ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شاعری کے ذریعے ہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق و محبت کے شمع کو روشن فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور آپ ایک مقام پہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ اور میں جیسے عرض کر رہا تھا کہ شعراء اپنے محبوب مجازی کی تعریف و توصیف کرتے ہیں، اس کے حسن و جمال کو بیان کرتے ہیں، ان کی اداؤں کو بیان کرتے ہیں، لیکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شاعری کے اندر نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں کو بیان فرمایا، حضور کے حسن و جمال کو بیان فرمایا۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں، انگشت زنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کرتے ہوئے اور حسن مصطفیٰ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ادھر مصر کے بازار میں مصر کی عورتوں نے حسن یوسف کے جلوے دیکھے تو بے خبری میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن یہاں ماجرا یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے جلووں کو ابھی نہیں دیکھا، صرف نام سن سن کے ہی مردان عرب اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور اپنے سر دھڑ کی بازیاں لگا رہے ہیں، اپنے آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام اطہر پر قربان کر رہے ہیں۔ جیسے متنبی کا ایک شعر ہے دیوان متنبی کے اندر، وہ کہتا ہے ازورہم وسواد اللیل یشفع لی وانثنی وبیاض الصبح یغربی۔ اور اس شعر کو دیوان متنبی کا سردار شعر کہا جاتا ہے، اور اس کا مفہوم آپ سمجھیں، کہتا ہے اپنے محبوب مجازی کی تعریف کرتے ہوئے، کہتا ہے ازورہم، میں محبوب کی زیارت کو جاتا ہوں، وسواد اللیل، تو رات کی تاریکی، یشفع لی، میرے حق میں شفاعت کرتی ہے، وانثنی، اور جب میں واپس آتا ہوں، وبیاض الصبح، تو صبح کی سفیدی، یغربی، لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہی ہوتی ہے۔ اب اس میں کمال یہ ہے کہ پہلے مصرے میں جو 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں، دوسرے مصرے میں اس کا الٹ بیان ہوا ہے۔ پہلے مصرے میں ہے ازورہم، میں محبوب کی زیارت کو جاتا ہوں، تو دوسرے مصرے میں اس کا الٹ ہے وانثنی، زیارت کر کے واپس آتا ہوں۔ پہلے مصرے کے اندر ہے سواد اللیل، رات کی تاریکی، دوسرے مصرے میں اس کا الٹ ہے بیاض الصبح، صبح کی سفیدی، اور پہلے مصرے کے اندر ہے یشفع لی، وہ میری شفاعت کرتی ہے، میری حمایت میں میری سفارش کرتی ہے، اور دوسرے مصرے میں اس کا الٹ ہے، کہا کہ یغربی،
وہ لوگوں کو میرے خلاف بھڑکاتی ہے، اس کی وجہ سے اس کو پورے دیوان کا سردار شعر کہا جاتا ہے۔ لیکن امام احمد رضا کا کمال دیکھیے اور شاعری کے اندر آپ کی مہارت دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس شعر کے اندر 5 چیزوں کا مقابلہ 5 چیزوں کے ساتھ فرمایا، یعنی پہلے مصرے کے اندر جو 5 چیزیں ہیں وہ دوسرے مصرے میں وہی 5 چیزیں اس کا الٹ آتی ہیں۔ آپ دیکھیں، فرمایا کہ حسن یوسف، پہلے مصرے میں حسن یوسف اور دوسرے مصرے کے اندر تیرے نام پر، وہاں ہے حسن یوسف، یہاں ہے صرف نام مصطفیٰ، اور پہلے مصرے کے اندر ہے کٹیں، یعنی غیر ارادی طور پر، غیر اختیاری طور پر کٹ گئی، اور دوسرے مصرے میں اس کا الٹ ہے کہ کٹاتے ہیں، اپنے ارادے کے ساتھ کٹاتے ہیں، اور یہ فعل جاری و ساری ہے۔ اور اسی طرح پہلے مصرے کے اندر ہے انگشت، انگلیاں کٹاتے، انگشت زنا، عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی، اور دوسرے مصرے میں ہے کہ سر، یعنی وہ انگلیاں نہیں بلکہ سر کٹاتے ہیں، اور پہلے مصرے کے اندر ہے کہ وہ مصر کی عورتیں تھیں، تو دوسرے مصرے کے اندر اس کا الٹ ہے مردان عرب، عورت کے مقابلے میں مرد، مصر کے مقابلے میں عرب۔ تو آپ یہاں دیکھیں کہ فن شاعری کا کمال یہ ہے کہ جو پہلے مصرے کے اندر چیزیں بیان کی گئیں وہی 5 چیزیں اس کا الٹ بیان کی گئیں، اس کے مقابلے میں بیان کی گئیں۔ اب مفہوم یہ نکلے گا کہ حسن یوسف کے جلووں کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن ادھر ماجرا یہ ہے کہ نام مصطفیٰ کو سن سن کر مردان عرب اپنے گردنیں کٹوا رہے ہیں، اور یہ فعل ابھی جاری و ساری ہے، یعنی قیامت تک صرف نام مصطفیٰ کو سن سن کر ہی عاشقان مصطفیٰ اپنی گردنیں کٹواتے رہیں گے۔ تو اس کو کہتے ہیں عشق رسالت مآب، اپنے محبوب حقیقی، محبوب رب العالمین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پیار اور آپ کا عشق اور آپ کے حسن و جمال کے تذکرے، یہ امام احمد رضا خان کا کمال ہے۔ یقیناً ہمیں شاعری کی دنیا میں اس جیسا کوئی شاعر نظر نہیں آتا، اور علم کی دنیا میں بڑے علماء کے بعد، ائمہ مجتہدین کے بعد کوئی عالم نظر نہیں آتا۔ تو عزیزان گرامی، میرے معزز ناظرین، یہ ہیں امام احمد رضا خان۔ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ یقیناً آپ نے ہر میدان میں سکے بٹھائے۔ 50 علوم میں مہارت ہے تو 50 علوم کے اندر کوئی نہ کوئی کتاب یادگار چھوڑی، اور کسی نہ کسی طریقے سے اس علم کو مزید آگے بڑھایا۔ تو ناظرین کرام، آخر میں آپ کے افکار و نظریات پر ہی جو آپ نے سیاسی طور پر اپنی زندگی بسر کی، وہ بھی یقیناً قابل تقلید ہے۔ مجھے کوثر نیازی کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، اس نے کہا تھا جو ہی آن حضرت کا لفظ آتا ہے تو ذہن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جو ہی اعلیٰ حضرت کا لقب آتا ہے تو ذہن بریلی کے احمد رضا کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ وہ احمد رضا ہیں جن کی پہچان اعلیٰ حضرت کے ٹائٹل سے ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یقیناً اپنی اعلیٰ سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اعلیٰ سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اہل ہندوستان کو صحیح سمت پہ گامزن فرمایا، اور اس وقت کی سیاسی فکروں کو جو کہ اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہی تھیں، آپ نے ان کو رد فرمایا اور صحیح اسلامی سیاسی فکر عطا فرمائی۔ اگر کہا جائے کہ ہندوستان کی سرزمین پر 2 قومی نظریہ کی بنیاد رکھنے والے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری ہیں، اور اس کی آبیاری کرنے والے شیخ احمد فاروقی سرہندی مجدد الف ثانی ہیں، تو اس 2 قومی نظریے
کا تحفظ کرنے والے اور اسے بچانے والے امام احمد رضا خان ہیں۔ آپ نے دو قومی نظریہ کو بچایا ہے۔ جب ہندو مسلم کے اتحاد کی باتیں ہو رہی تھیں اور انگریز کو نکالنے کے آڑ میں ہندوؤں سے دوستیوں کے ہاتھ بڑھائے جا رہے تھے، اس وقت امام محمد رضا خان نے آگے بڑھ کے دو قومی نظریے کا تحفظ فرمایا اور فرمایا جس طرح انگریز ہمارا دشمن ہے، اسی طرح یہ مشرک ہندو بھی ہمارا دشمن ہے، اور اسلام کو نظریہ وطنیت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دیا، اور جنہوں نے نظریہ وطنیت پیش کیا آپ نے ان کا رد فرمایا۔ وہ حسین احمد جس نے کہا تھا کہ قومیں اوطان سے بنتی ہیں، آپ نے یہ ثابت کیا کہ قومیں وطن سے نہیں بنتی بلکہ قومیں تو بنتی ہیں محمد رسول اللہ کی غلامی سے۔ یہ اعلیٰ حضرت کے افکار و نظریات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نظریات پہ کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔